کالج کی راہداریوں سے گزرتی ہوئی نائمہ کی قدموں کی رفتار میں ایک عجیب سی جھجک تھی۔ 5 منٹ کی تاخیر اس کے لیے کسی بڑی آفت سے کم نہ تھی، اور پھر سامنے پروفیسر دلاور کی کلاس ہو تو یہ تاخیر کسی سزا کا پیش خیمہ ہی ہوتی ہے۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھول کر قدم اندر رکھا، بورڈ پر لکھتے ہوئے دلاور کے ہاتھ وہیں تھم گئے اور پوری کلاس کی نظریں اس کے سراپے پر مرکوز ہو گئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی نشست کی طرف بڑھتی، دلاور کی گونجتی ہوئی آواز نے اسے وہیں ساکت کر دیا۔ پورے 5 منٹ تم کلاس میں لیٹ آئی ہو، ہاتھ اوپر کر کے ڈائس کے پاس کھڑی ہو جاؤ۔ نائمہ کے چہرے پر فوری طور پر شرمندگی کی بجائے غصے اور تذلیل کے ملے جلے تاثرات ابھرے۔ اس کی آنکھیں نم ہونے کو تھیں، مگر ضبط کا دامن تھامے وہ لب بھینچتی ہوئی بڑبڑاتی ہوئی ڈائس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ دلاور نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی اور اسائنمنٹ کے بارے میں پوچھا تو نائمہ نے ہمت جمع کر کے صاف انکار کر دیا کہ وہ تیار نہیں کر سکی، جس پر دلاور کی پیشانی پر بل پڑ گئے اور اس نے کلاس کے سامنے ہی اسے لیکچر توجہ نہ دینے کا طعنہ دے ڈالا۔ لیکچر ختم ہونے کے بعد جب سب طلباء جانے لگے تو دلاور نے سرد لہجے میں نائمہ کو اپنے فون میں آنے کا حکم دیا۔ وہ منہ بناتی ہوئی تل ملا کر وہاں سے نکلنے لگی تو پاس ہی موجود اس کی دوست سعدیہ نے اسے کندھے سے ہلکا سا ٹٹولا۔ سعدیہ واحد لڑکی تھی جو ان کے نکاح کا راز جانتی تھی اور نائمہ کی اس بے بسی پر اسے ہمدردی بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ نائمہ غصے اور جنجلاہٹ کے عالم میں وہاں سے تیزی سے باہر نکلی اور سیدھی دلاور کے آفس کی جانب بڑھ گئی، جبکہ دلاور کچھ دیر وہیں رک کر اسے اپنے آفس کے دروازے پر پہنچنے کا موقع دے بغیر بعد ہی اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گیا۔ نائمہ آفس میں داخل ہوتے ہی غصے سے پھٹ پڑی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتی، دلاور نے تیزی سے اسے اپنی طرف کھینچا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ نائمہ نے جھٹکے سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی اور اس کے سینے پر زوردار ہاتھ مارتے ہوئے پیچھے دھکیلا۔ مجھ سے دور رہیں، آپ کو بالکل شرم نہیں آتی؟ سب کے سامنے مجھے ڈانٹا اور تماشا بنا دیا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ دلاور نے اس کے الجھے ہوئے بالوں کو پیچھے ہٹایا اور اس کے کان کے پاس جھک کر سرد اور دھیمی سرگوشی کی۔ لگتا ہے تمہیں پڑھائی سے جان چھڑانے کا بہت شوق ہے، تو چلو آج سے تمہاری پڑھائی سے ہی جان چھڑا دیتا ہوں۔ اب سے بس بچے سنبھالو۔ نائمہ بھی کچھ جواب دینے ہی والی تھی کہ دروازے پر دستک دیے بغیر حیدر اندر داخل ہو گیا، اور جیسے ہی اس کی نظر نائمہ پر پڑی جو دلاور کی گود میں تھی، وہ کھنکار کر رک گیا۔ نائمہ کا رنگ سرخ ہو گیا اور وہ گھبرا کر دلاور کی گود سے اتر کر تیزی سے دروازے کی طرف بھاگی۔ حیدر نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ دلاور کو دیکھا اور بولا، واہ دلاور، شرم تو بالکل نہیں آتی، اپنی اسٹوڈنٹ کے ساتھ یہ عشق معشوقیاں کر رہے ہو۔ دلاور نے اپنی کرسی پر آرام سے ٹیک لگائی اور حیدر کی طرف دیکھتے ہوئے بیزاری سے کہا، فضول کی بک بک بند کرو حیدر، اور کام کی بات کرو کہ یہاں کیا لینے آئے ہو۔ آفس سے نکل کر نائمہ غصے میں بڑبڑاتی ہوئی کوریڈور میں آئی تو سامنے سے سعدیہ اسے دیکھ کر ہنس پڑی۔ اس نے نائمہ کو چٹکی کاٹتے ہوئے چھیڑا، ارے واہ، لگتا ہے آج تو پروفیسر صاحب نے کچھ زیادہ ہی توجہ دی ہے۔ نائمہ نے غصے سے اسے گھورا اور تلخ لہجے میں بولی، سعدیہ، فضول کی باتیں بند کرو، مجھے ابھی گھر جانا ہے۔ سعدیہ نے پریشانی سے اسے روکا، تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ تمہیں پتہ ہے ہمیں آج دلاور کے ساتھ ہی گھر جانا ہے، ان کے گھر والے سب منتظر ہوں گے۔ نائمہ نے ایک نہ سنی اور تپتے ہوئے فون نکال کر ڈرائیور کو کال ملائی اور گاڑی فوراً گیٹ پر لانے کا حکم دے دیا۔ وہ سعدیہ کی کسی بھی بات کی پرواہ کیے بغیر گیٹ کی طرف بھاگی اور گاڑی میں بیٹھ کر گھر روانہ ہو گئی۔ کالج ختم ہونے پر جب دلاور سعدیہ کے پاس آیا تو اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، وہ کہاں ہے؟ سعدیہ نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے اور بولی، وہ تو کب کی ڈرائیور کے ساتھ گھر جا چکی ہے۔ یہ سن کر دلاور کے چہرے پر غصے کی لہر دوڑ گئی اور اس کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ گھر پہنچ کر نائمہ سیدھی اپنے تایا جان آغا جان کے کمرے میں گئی۔ وہ روتے ہوئے اور غصے سے کانپتے ہوئے بولی، آغا جان، مجھے اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا، وہ بہت برے ہیں، انہوں نے پوری کلاس کے سامنے میری تذلیل کی، الٹی سیدھی باتیں سنائی اور مجھے ہر وقت ذلیل کرتے ہیں۔ اب مجھ میں مزید برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے، آپ ان سے کہہ دیں کہ وہ مجھ سے دور رہیں۔ دلاور جیسے ہی گھر میں داخل ہوا اسے آغا جان کے کمرے سے بلاوا آ گیا۔ وہ سرد مہری سے اندر داخل ہوا
تو آغا جان نے غصے سے اس کے کان پکڑ لیے۔ کیا کیا ہے تم نے نائمہ کے ساتھ؟ وہ روتی ہوئی آئی ہے۔ کیا قیامت ڈھا دی تم نے اس بچی پر؟ دلاور نے اپنی بے بسی اور جھنجھلاہٹ چھپاتے ہوئے کندھے جھٹکے اور بے نیازی سے بولا، ارے آغا جان، کیا ہو گیا آپ کو؟ اچانک سے سب کچھ الٹا کیوں لگ رہا ہے؟ اس لڑکی کے نخرے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، بس کلائی میں تھوڑی سی سختی کی تھی۔ اب یہ اسے تذلیل سمجھتی ہے تو میرا کیا قصور؟ اور اس نے مصنوعی معذرت خواہانہ انداز اپناتے ہوئے کہا، خیر آپ پریشان نہ ہو، میں جا کر اسے دیکھ لیتا ہوں اور اس کی خبر لیتا ہوں کہ یہ ڈرامے کیوں کر رہی ہے۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو نائمہ بیڈ کے کونے میں منہ پھلائے تکیے کو زور سے بھینچے بیٹھی تھی۔ دلاور نے دروازہ لاک کیا اور ایک گہری نظر اس پر ڈالتے ہوئے آہستہ قدموں سے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے چہرے پر اب وہ پروفیسری والا رعب نہیں بلکہ ایک الگ ہی قسم کی سنجیدگی تھی جو نائمہ کے لیے کسی طوفان سے کم نہیں تھی۔ پیش خیمہ بھی ثابت ہونے والی تھی۔ ڈنر کا نام سنتے ہی نائمہ کی آنکھوں کی چنچلاہٹ پل بھر میں ایک انجانی چمک میں بدل گئی۔ وہ بھول گئی کہ کچھ لمحے پہلے وہ کس قدر غصے میں تھی، کیونکہ باہر گھومنا پھرنا اور ڈنر پر جانا تو اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ اس نے معصومیت سے دلاور کی طرف دیکھا اور جوش میں بولی، سچ میں؟ واقعی ہم باہر ڈنر پر چلیں گے؟ لیکن اتنی رات کو کہاں جائیں گے ہم؟ وہ بے ساختہ اپنی ناراضگی بھول کر دلاور کے گلے لگ گئی۔ دلاور نے اس کے گلے لگتے ہی شرارت کا ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس نے اسے اپنی شرگرافت سے گرفت میں لیا اور اس کی گردن پر نرمی سے اپنی ٹھوڑی ٹکائی، پھر آہستہ آہستہ اس کے بالوں کو ہٹاتے ہوئے اس کی گردن کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے نیچے سینے کی طرف بڑھ گیا۔ نائمہ کے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑی اور وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی۔ اس کے گال شرم سے دہک اٹھے۔ وہ دلاور کو گھورتے ہوئے بولی، بے شرم آدمی، آپ کو بس یہی آتا ہے۔ دلاور نے اپنی قمیض کی آستینیں درست کرتے ہوئے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شوخی تھی۔ وہ قریب ہو کر نائمہ کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، ارے بیگم، یہ تو تمہاری بائیولوجی کی کتابوں کا سبق ہے جو تم روزانہ پڑھتی ہو۔ اب جو کتاب میں پڑھتی ہو اسے عملی طور پر سیکھنے میں کیا حرج ہے؟ نائمہ شرم اور چنچلاہٹ سے لال سرخ ہو کر اسے ایک زوردار دھکا دے کر باتھ روم کی طرف بھاگی اور تیزی سے دروازہ بند کر لیا۔ باہر کھڑے دلاور کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ دروازے کے پاس جا کر قدرے بلند اور پراسرار لہجے میں بولا، تم بھلے کتنا ہی بھاگ لو نائمہ، لیکن یاد رکھنا آج رات ڈنر کے بدلے میں تم سے بہت بھاری معاوضہ وصول کروں گا۔ اندر سے نائمہ کی دبی دبی لیکن تیکھی آواز سنائی دی، یہ آپ کا خواب ہی رہے گا پروفیسر صاحب، اسے خواب ہی سمجھیے گا، کیونکہ جو آپ کو چاہیے وہ میں ہرگز نہیں دوں گی، بلکہ آپ کی یہ خواہش پوری ہونے سے پہلے ہی میں سو جاؤں گی۔ دلاور نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور ایک گہری پراعتماد آواز میں جواب دیا، بیگم، دیکھا جائے گا وقت آنے پر، ابھی تو بس تیار ہو جاؤ، ورنہ وہ معاوضہ میں اس سے بھی کہیں زیادہ سخت طریقے سے وصول کروں گا جتنا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کے لہجے میں چھپی اس دھمکی اور قربت کے احساس نے باتھ روم کے اندر کھڑی نائمہ کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دیں، اور وہ آئینے میں اپنے دہکتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر خود سے ہی الجھ کر رہ گئی۔ سعدیہ اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی کتابوں میں ہی مگن تھی کہ اچانک اسے کمرے کی فضا میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اسے لگا جیسے کھڑکی کے قریب کوئی سایہ لہرایا ہے۔ اس نے چونک کر گردن گھمائی مگر وہاں اندھیرا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ بستر سے اٹھی اور لائٹ کا بٹن آن کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ تیزی سے کسی کا مضبوط سایہ اس کے اوپر چھا گیا اور ایک بھاری ہاتھ نے سختی سے اس کے منہ پر آ کر اسے خاموش کر دیا۔ سعدیہ نے گھبرا کر اسے دھکیلنے کی کوشش کی اور اندھیرے میں ہی اپنے ہاتھ سے اس شخص کے سینے پر مکھے برسانے لگی۔ اسی کشمکش کے دوران اس شخص نے ایک ہاتھ سے لائٹ آن کر دی۔ روشنی پھیلتے ہی سعدیہ نے سامنے حیدر کو کھڑا دیکھ کر ہانپتے ہوئے اسے دھکا دیا اور غصے سے بولی، تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ آدھی رات کو چوری چھپے اپنی منکوہا کے کمرے میں گھس آئے ہو، اگر کوئی دیکھ لیتا تو کیا ہوتا؟ حیدر نے بے فکری سے کندھے اچکائے اور کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کرتے ہوئے مسکرا کر بولا،
اگر میں مین گیٹ یا دروازے سے آتا تو اب تک پکڑا جا چکا ہوتا۔ بھلا کون ہے وہ کم بخت جو مجھے تم سے ملنے دیتا ہے؟ کالج میں بھی تو تم ہاتھ نہیں آتی، سارا دن کتابوں اور نائمہ کے پیچھے چھپتی رہتی ہو۔ میں اتنی دفعہ تمہیں گھورتا ہوں کہ شاید تم میری طرف دیکھ لو اور مجھے میری بیگم کا دیدار ہو جائے، مگر تم تو جیسے مجھے پہچاننے سے ہی انکاری ہو۔ سعدیہ نے اپنی جھنجھلاہٹ کو ایک طرف رکھتے ہوئے کافی بے باکی سے اس کی طرف دیکھا اور شرارت بھرے انداز میں طنزیہ لہجے میں بولی، بھائی آپ نے ابھی تک گھر میں رخصتی کی بات ہی نہیں کی، بس اسٹڈی کیے جا رہے ہیں۔ میرا دل اب بالکل نہیں لگتا پڑھائی میں، مجھے تو بس اب اپنی پروفیسر کے ساتھ رخصت ہو کر جانا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ خود ہی شرما گئی اور نظریں جھکا لی۔ اس کے گالوں پر گہرے ڈمپل ابھر آئے جنہیں دیکھ کر حیدر کا دل بے اختیار ہو گیا۔ اس نے گہری نظر سعدیہ کے سرخ ہوتے لبوں پر ڈالی اور اپنی جگہ سے ذرا قریب ہوتے ہوئے دبی اور بھاری آواز میں بولا، صبر تو مجھ سے بھی بالکل نہیں ہوتا سعدیہ، قسم سے میرا تو جی چاہتا ہے کہ ابھی اسی لمحے تمہیں اپنے گھر لے جاؤں۔ میری تو بس ایک ہی خواہش ہے کہ کسی طرح جلد از جلد تمہیں اپنے بچوں کی ماں بنا دوں اور اپنی زندگی کا ہر لمحہ تمہارے نام کر دوں۔ حیدر کے ان بے باک اور جذباتی جملوں نے سعدیہ کے پورے وجود میں ایک عجیب سی حرارت پیدا کر دی۔ وہ اپنی شرمندگی اور خوشی کو چھپانے کے لیے ہنستی ہوئی تیزی سے آگے بڑھی اور اپنا چہرہ حیدر کے سینے میں چھپا لیا۔ حیدر نے مسکرا کر اسے اپنے بازو کے حصار میں لے لیا، جیسے وہ اسے دنیا کی ہر نظر سے محفوظ کر لینا چاہتا ہو۔ وہ دونوں ابھی اسی قربت میں کھوئے ہوئے تھے کہ اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ سعدیہ تو جیسے اچھل پڑی اور خوف سے حیدر کو گھورنے لگی۔ اس نے جلدی سے حیدر کو اشارہ کیا کہ وہ الماری کی طرف جائے یا کسی اوٹ میں چھپ جائے، لیکن حیدر نے کندھے اچکائے اور اطمینان سے ایک طرف ہو گیا۔ سعدیہ نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا تو سامنے نائمہ کھڑی تھی جو ڈنر پر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ نائمہ نے اندر جھانکا تو سعدیہ کی بدحواس حالت دیکھ کر مسکرائی۔ سعدیہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم لوگ باہر ڈنر پر جا رہے ہیں۔ سعدیہ نے گھبراتے ہوئے پوچھا، کون کون جا رہا ہے؟ نائمہ نے لاپرواہی سے جواب دیا، میں اور میرے شوہر نامدار، اور کس نے جانا ہے؟ چلو جلدی کرو۔ سعدیہ نے فوراً انکار کر دیا، ارے نہیں، میں کیوں کباب میں ہڈی بنوں، تم لوگ جاؤ، مجھے نہیں جانا۔ اسی اثنا میں حیدر کمرے کے ایک کونے سے باہر نکل آیا اور ہنستے ہوئے بولا، ارے نائمہ، تمہیں شرم نہیں آتی کسی کی پرائیویسی میں اس طرح دخل دیتے ہوئے؟ میں تو اپنی بیگم سے ملنے آیا تھا۔ نائمہ اسے دیکھ کر تب گئی اور طنزیہ انداز میں بولی، اچھا تو یہ گل کھلائے جا رہے ہیں؟ خبردار جو تم دونوں نے کوئی ایسا ویسا گل کھلایا میں تایا جان کو بتا دوں گی۔ سعدیہ غصے میں سرخ ہو کر بولی، تمہاری تو رخصتی ہو چکی ہے، تم تو جو چاہے کرو، لیکن ہم سے ایسی امید مت رکھو، ہم نے ابھی اتنی جلدی کوئی گل نہیں کھلائے جیسے تم نے اپنے گھر میں گل کھلائے ہوئے ہیں۔ نائمہ نے آنکھیں مٹکائیں اور ہنستے ہوئے بولی، اچھا ٹھیک ہے، تم لوگ گل کھلاؤ یا نہ کھلاؤ، ہم تو جا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکلی اور سیدھی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب دلاور گاڑی کے پاس آیا تو اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے نائمہ کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولا، بڑی آئی تھی سعدیہ کو اپنے ساتھ لے جانے والی بیگم، وہاں تو حیدر پہلے سے ہی انتظام سنبھالے بیٹھا تھا، اور دیکھ لو سعدیہ اور حیدر کا جو حال ہے، تم تو اتنے عرصے بعد بھی اتنی شرمیلی ہو کہ میرے قریب آنے سے بھی ڈرتی ہو۔ نائمہ نے شرما کر کھڑکی سے باہر دیکھا، مگر اس کے لبوں پر دلاور کی بات سن کر ایک چھپی ہوئی مسکراہٹ آ گئی۔ دلاور نے گاڑی سٹارٹ کی اور ہنستے ہوئے بولا، تم بہت عرصے بعد آئی ہو، مگر آج کی رات تم بچ نہیں سکو گی۔ دلاور گاڑی کو شہر کی ہنگامہ خیزی سے دور ویران مگر پرفضا پہاڑی راستوں پر لے آیا۔ کافی دیر تک گاڑی بلندی کی طرف جاتی رہی، یہاں تک کہ وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں سے نیچے شہر کی روشنیاں ایک جگمگاتے ہوئے قالین کی طرح دکھائی دیتی تھیں۔ پہاڑ کی چوٹی پر ایک خوبصورت خیمہ نصب تھا جس کی چاروں طرف رنگ برنگی لائٹس اور پھولوں کی سجاوٹ تھی۔ نائمہ نے گاڑی سے اترتے ہی اپنی آنکھیں بڑی کر لیں، اس کا دل خوشی سے اچھل پڑا۔ اس نے مڑ کر دلاور کو دیکھا اور حیرت و مسرت سے پوچھا، کیا یہ سب آپ نے صرف میرے لیے کیا ہے؟ دلاور نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ نائمہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، وہ دوڑ کر اس خیمے کے اندر گئی
جہاں موم بتیوں کی روشنی میں ڈنر کا انتظام تھا۔ وہ ماحول کی خوبصورتی اور دلاور کی اس رومانوی انداز سے بے حد متاثر ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی دلاور اس کے قریب آیا، نائمہ کا پرانا انداز لوٹ آیا۔ وہ جھجک کر پیچھے ہٹنے لگی اور گھبرا کر بولی، پلیز ابھی نہیں، مجھ سے تھوڑا دور رہیں۔ دلاور کی آنکھوں میں جو نرمی تھی وہ غصے میں بدل گئی۔ اس نے ایک زوردار قدم آگے بڑھایا۔ نائمہ پیچھے ہوئی تو اس نے اس کا راستہ روک لیا۔ دلاور گرجتی ہوئی آواز میں بولا، مسئلہ کیا ہے تمہیں؟ میں کتنی بار تمہارے قریب آنے کی کوشش کر چکا ہوں، مگر تم ہر بار مجھے میرے حق سے محروم رکھتی ہو۔ کیا میری کوئی وقت نہیں ہے تمہاری زندگی میں؟ مجھے صرف تمہاری طلب ہے۔ نائمہ، تم کیوں مجھے گناہ کے راستے پر چلنے پر مجبور کرتی ہو؟ اگر میں کسی اور عورت کی طرف دیکھ لوں یا تمہارے سوا کسی اور کے پاس چلا جاؤں تو پھر قصور میرا نہیں تمہارا ہوگا۔ نائمہ یہ سن کر سہم گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور دکھ کے آنسو آ گئے۔ دلاور کے یہ تلخ الفاظ اس کے دل پر خنجر بن کر لگے تھے۔ وہ کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھی کہ اس کی ہچکیاں بن گئیں۔ دلاور کا غصہ اس کے رونے سے کم ہونے کے بجائے مزید بھڑک اٹھا۔ اسے لگا جیسے نائمہ صرف اسے جذباتی بلیک میل کر رہی ہے، اور اس کا یہ رویہ دلاور کو پاگل ہو جانے کے لیے کافی تھا۔ دلاور غصے میں پاگل ہو کر گاڑی کی طرف بھاگا اور تیز رفتاری سے اسے پہاڑی راستے سے نیچے اتار لایا۔ اس کا ارادہ صرف نائمہ کو ڈرانا اور اسے اپنی اہمیت کا احساس دلانا تھا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ تنہائی نائمہ کے لیے کس قدر دہشت ناک ثابت ہوگی۔ وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اس کا غصہ ٹھنڈا پڑنے لگا۔ ضمیر اسے ملامت کرنے لگا تو اس نے فوراً یو ٹرن لیا۔ جب وہ واپس اس خیمے کے پاس پہنچا تو وہاں کا سکوت اس کے دل کو دہلا گیا۔ نائمہ وہیں کھڑی تھی، مگر اس کے جسم میں حرکت نہ تھی۔ اس کی آنکھیں کسی ایک نقطے پر جمی ہوئی تھیں۔ چہرہ بے روح ہو چکا تھا اور ہونٹ بھی نیلے پڑ رہے تھے۔ دلاور نے گاڑی روکی اور دیوانہ وار دوڑ کر اس کے پاس پہنچا۔ نائمہ دیکھو میں آ گیا ہوں، مجھ سے بات کرو۔ لیکن نائمہ نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ اس کا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ دلاور کو تب احساس ہوا کہ اس کا یہ بھونڈا مذاق کتنا مہنگا پڑا ہے۔ وہ اس کی اس بے جان حالت کو دیکھ کر خود لرز اٹھا۔ اس نے فوراً اسے اپنے سینے سے بھینچ لیا۔ اس کے بالوں کو چومتے ہوئے لرزتی ہوئی آواز میں اسے پکارنے لگا، میں یہی ہوں نائمہ، دیکھو میں کہیں نہیں گیا، تم مجھ سے بات کرو، میری طرف تو دیکھو۔ لیکن نائمہ کی کیفیت یہ تھی کہ وہ جیسے دنیا سے کٹ چکی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے اور وہ دلاور کے سینے پر ہی بے سود پڑی تھی۔ دلاور کی آنکھوں میں خوف کے آنسو آ گئے۔ اسے اپنی انا اور غصے پر شدید شرمندگی ہوئی۔ وہ بار بار اس کے چہرے کو تھپتھپاتا اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتا، مگر نائمہ کی خاموشی اسے اندر سے مار رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑتے جا رہے ہیں، تو اس نے اسے فوراً اٹھایا اور اپنی گاڑی کی طرف بھاگا تاکہ اسے جلد از جلد طبی امداد تک پہنچا سکے۔ نائمہ کی نبض کی رفتار دھیمی پڑتی محسوس ہوئی اور وہ لڑکھڑا کر دلاور کی باہوں میں ہی بے ہوش ہو گئی۔ دلاور کا دل حلق میں آ گیا۔ اسے لگا جیسے اس کی دنیا ہی الٹ گئی۔ وہ حواس باختہ ہو کر اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنے لگا اور اسے مصنوعی سانسیں دیتے ہوئے مسلسل پکارنے لگا، مگر نائمہ تھی کہ ساکت پڑی تھی۔ بدحواس دلاور اسے اٹھا کر تیزی سے کیمپ کے اندر لے گیا، جہاں سردی اپنی شدت پر تھی۔ اس نے اسے بیڈ پر لٹا کر اس کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھ پاؤں کو اپنے ہاتھوں سے رگڑنا شروع کیا۔ اس کی ہتھیلیوں کو اپنے ہونٹوں سے چھو کر گرمائش پہنچانے کی ناکام سی کوشش کی۔ وہ کافی دیر تک اسے اپنے سینے سے بھینچ کر بیٹھا رہا، اس کی پیشانی کو بوسہ دیتا اور اسے اپنی گرم سانسوں سے پگھلانے کی کوشش کرتا رہا۔ پہاڑ کی یک بستہ ہوا خیمے کے اندر سرایت کر رہی تھی اور نائمہ کا جسم پتھر کی طرح سرد ہو چکا تھا۔ دلاور نے محسوس کیا کہ اگر اس نے اسے اپنے وجود کی تبش نہ دی تو یہ سردی اسے کہیں کا نہ چھوڑے گی۔ وہ بے اختیار اس کے مزید قریب ہوا، اس کی کپکپاتی ہوئی جلد کو اپنی گرمائش سے ڈھانپنے کی کوشش میں۔ وہ لمحہ دلاور کے لیے ایک شدید کشمکش اور مجبوری کا تھا، جہاں جذبات، پچھتاوا اور نائمہ کی زندگی کو بچانے کا جنون سب ایک ہو گئے تھے۔ اس نے اپنے وجود کا حصار نائمہ کی گرد سخت کر لیا، ایک ایسی غربت میں جو اب انا سے نکل کر نائمہ کی بقا اور اپنی دیوانگی کی نظر ہو چکی تھی۔
اس نے اپنی تمام تر گرمائش اس کے جسم میں منتقل کرنے کی کوشش میں اسے اپنے سینے میں پیوست کر لیا، اور وہیں اس خاموش، سرد اور جذباتی رات میں ان کا ایک ایسا تعلق قائم ہوا جو مجبوری اور گہرے پچھتاوے کی تپش سے بھرا ہوا تھا۔ صبح کی ہلکی دھوپ خیمے کے اندر سرایت کر رہی تھی۔ جب نائمہ کی آنکھ کھلی، اس نے خود کو کسی مضبوط اور گرم حصار میں قید پایا، اپنا سر دلاور کے کشادہ سینے پر رکھے ہوئے۔ اسے اس کے دل کی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ جیسے ہی اس نے اپنی نظریں اٹھائیں تو اسے اپنے جسم پر دلاور کی قمیص محسوس ہوئی، جبکہ دلاور خود شرٹ لیس تھا۔ اس کے سینے پر نائمہ کے بالوں کا بکھراؤ ایک عجیب سے احساس کو جنم دے رہا تھا۔ رات کے واقعات جیسے بجلی کی طرح اس کے ذہن میں گونجنے لگے۔ اس کا چہرہ شرم اور ندامت سے لال سرخ ہو گیا، مگر اسی کے ساتھ اسے وہ خوف بھی یاد آیا جب دلاور اسے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی اور ایک دم سے دلاور کو اپنے بازوں میں بھینچ لیا۔ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تم تو مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، مجھے اکیلا چھوڑ گئے تھے۔ وہ بچوں کی طرح سسکیاں بھرتے ہوئے اس کے سینے سے چمٹ گئی۔ اس کے رونے کا اور مسلسل ہچکیاں دلاور کی نیند اڑانے کے لیے کافی تھیں۔ دلاور ہڑبڑا کر جاگا۔ اس کی نیند کا خمار فوراً غائب ہو گیا۔ اس نے نائمہ کو اپنی گرفت میں لیا اور پریشانی سے اس کا چہرہ تھام لیا۔ نائمہ، کیا ہوا؟ میں یہی ہوں، دیکھو میں کہیں نہیں گیا تھا، مجھے معاف کر دو، وہ میرا غصہ تھا، میرا مقصد تمہیں تکلیف پہنچانا ہرگز نہیں تھا۔ مگر نائمہ تو جیسے کسی اور ہی دنیا میں تھی۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر اپنی تمام تر بھڑاس نکال رہی تھی۔ اس کا رونا اتنا دلسوز تھا کہ دلاور کا اپنا دل دہل گیا۔ اس نے اسے مزید اپنے سینے سے لگا لیا اور بار بار اس کے گالوں کو چوم کر اسے پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا، جیسے وہ اسے دنیا کی ہر تلخی سے دور کر لینا چاہتا ہو۔ دلاور نے نائمہ کو اپنے بازوں میں اٹھایا اور خیمے سے باہر لے آیا۔ صبح کے وقت پہاڑوں پر ہلکی دھند تھی اور ٹھنڈا ہوا کے جھونکے روح کو تازگی بخش رہے تھے۔ باہر کا منظر اپنی حسین روح پر تھا کہ نائمہ کچھ لمحے کے لیے اپنی سسکیاں بھول کر اسے دیکھتی رہ گئی۔ دلاور نے اپنے کندھوں پر موجود مردانہ شال اسے لپیٹ دی، جس کی خوشبو میں وہ خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ اس نے نائمہ کو اپنے ساتھ چپکا کر رکھا، جبکہ کچھ فاصلے پر ان کی گاڑی کھڑی تھی۔ دور دور تک پھیلے پہاڑوں کے صحر میں دلاور نے نائمہ کا چہرہ اپنی طرف موڑا اور گہری بھاری آواز میں بولا، نائمہ، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اتنی زیادہ کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس نے ایک لمحے کا وقفہ لیا اور اپنی نظریں جھکا کر سچائی سے کہا، رات میں تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے قریب نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن حالات ایسے تھے کہ میں مجبور ہو گیا تھا، مجھے لگا تھا میں تمہیں کھو دوں گا۔ نائمہ نے اس کا بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی خاموشی میں وہ دکھ اور خوف اب بھی موجود تھا جو رات کے اندھیرے میں اسے محسوس ہوا تھا۔ اسے اب بھی وہ منظر یاد آ رہا تھا جب اسے لگا تھا کہ دلاور اسے ہمیشہ کے لیے اکیلا چھوڑ گیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں وہ دوبارہ نمی تیرنے لگی۔ نائمہ کے چہرے پر خوف کے آثار دیکھ کر دلاور کا دل پگھل گیا۔ اس نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور مضبوطی سے بھینچ لیا، جیسے وہ اسے اس کے خوف سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دینا چاہتا ہو۔ نائمہ اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا کر چپ چاپ کھڑی رہی۔ اس وقت الفاظ کی ضرورت نہیں تھی، بس اس قربت کا احساس کافی تھا جو اسے یہ یقین دلا رہا تھا کہ وہ اب اکیلی نہیں ہے۔ دلاور نے نائمہ کو خیمے کے باہر ایک آرام دہ کرسی پر بٹھایا اور مسکرا کر بولا، تم یہیں بیٹھو، میں گاڑی سے کچھ کھانے پینے کا سامان نکال کر لاتا ہوں، رات کی سردی کے بعد اب کچھ گرما گرم ہو جائے۔ نائمہ نے خاموشی سے سر ہلا دیا اور دلاور گاڑی کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ خیمے کے اندر رکھے دلاور کے موبائل پر مسلسل نوٹیفیکیشنز کی آوازیں گونجنے لگیں۔ نائمہ پہلے تو نظر انداز کرتی رہی، مگر جب آوازیں نہ تھمی تو اس نے تجسس اور بے چینی کے عالم میں اٹھ کر موبائل اٹھایا۔ جیسے ہی اس نے اسکرین آن کی، ایک نامعلوم نمبر سے بھیجے گئے تصاویر کے پریویو دیکھ کر اس کا دل زور سے اچھلا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے میسیجز کھولے اور اگلی ہی تصویر پر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔
وہ تصاویر دلاور کے بیرون ملک قیام کے دوران کی تھیں، جن میں وہ کسی غیر ملکی لڑکی کے ساتھ نہایت ہی بے باک اور نازیبا حالت میں تھا۔ وہ صرف تصاویر نہیں تھیں، بلکہ ان میں دلاور کا وہ پہلو تھا جو مکمل طور پر کسی جسمانی تعلق کی گواہی دے رہا تھا۔ نائمہ کے ہاتھ پاؤں یک دم برف کی طرح ٹھنڈے پڑ گئے اور اس کا دماغ سن ہو گیا۔ ہر اگلی تصویر پچھلی سے زیادہ تکلیف دہ اور تذلیل کرنے والی تھی۔ وہ دلاور جو ابھی کچھ دیر پہلے اسے محبت کے دعوے کر رہا تھا، اس کا وہ چہرہ دیکھ کر نائمہ کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ کیا یہ وہی شخص ہے جس پر وہ اپنا سب کچھ نچھاور کر چکی تھی؟ اس کا پورا وجود شدید لرزش کا شکار تھا اور موبائل اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ اسے لگا جیسے اس کے گرد پہاڑوں کی یہ خوبصورتی کسی تاریک گڑھے میں بدل گئی ہو۔ وہ وہیں فرش پر بیٹھ گئی، آنکھیں پتھرا گئیں اور اسے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ اس کی شادی اور محبت کے اس خوبصورت خیال کے پیچھے کتنی گہری اور کرکناک حقیقت چھپی ہوئی تھی۔ نائمہ کا دماغ کسی ساکت پتھر کی طرح کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ خیمے سے نکل کر وہ گاڑی کی دوسری طرف سے ہوتی ہوئی پہاڑ کے ڈھلوانی راستے کی طرف بھاگی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ تصاویر ایک بھیانک فلم کی طرح گھوم رہی تھی۔ دلاور کے دعوے، اس کی قربت، اس کی باتیں، سب کچھ اب اسے ایک گھناؤنا مذاق لگ رہا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح بھاگے جا رہی تھی۔ اسے خبر ہی نہیں تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ بس اس کے ذہن میں ایک ہی گونج تھی کہ یہ شخص کتنا بڑا دھوکے باز اور ہوس پرست ہے۔ ادھر دلاور واپس خیمے کے پاس پہنچا تو اسے وہاں نائمہ نہ ملی۔ خیمہ خالی دیکھ کر اس کے حواس گم ہو گئے۔ وہ دیوانہ وار ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر اسے دور پہاڑی راستے پر ایک سایہ دوڑتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ فوراً اس کی جانب بھاگا اور کچھ ہی فاصلے پر اسے جا پکڑا۔ اس نے نائمہ کو کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کرنا چاہا، مگر نائمہ نے اسے زوردار دھکا دے کر دور کر دیا۔ تم بے وفا ہو، دھوکے باز ہو، نائمہ چیخ پڑی۔ اس کی آواز میں ایک ایسی کرکناک سچائی تھی جس نے دلاور کو ہلا دیا۔ تمہاری ہوس کی پیاس نے تمہیں اندھا کر دیا ہے۔ وہ تصاویر، وہ سب کچھ میں نے دیکھ لیا ہے۔ تمہیں مجھ سے محبت نہیں تھی، تمہیں تو صرف میرے وجود کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانا تھا۔ تم تو پہلے بھی نہ جانے کتنے لڑکیوں کے ساتھ ایسے ہی تعلقات میں رہے ہو۔ مجھے چھونے کی ہمت بھی مت کرنا۔ دلاور اسے یوں تڑپتے اور اپنے کردار پر سنگین الزام لگاتے دیکھ کر سکتے میں آ گیا۔ اس کے چہرے پر غصے اور حیرت کے ملے جلے تاثرات تھے، مگر نائمہ کا جنون حد سے بڑھ چکا تھا۔ کیسی پاگلوں والی باتیں کر رہی ہو نائمہ؟ دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تمہارا؟ وہ قریب ہونے لگا تو نائمہ نے اسے ایک بار پھر دھکا دیا۔ دور رہو مجھ سے، تم بہت برے ہو، مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی۔ دلاور کا صبر اب جواب دے گیا تھا۔ جب نائمہ نے اس کے کردار پر دوبارہ کیچڑ اچھالا تو اس کا ہاتھ بے ساختہ اٹھا اور ایک کرارا سا تھپڑ نائمہ کے گال پر رسید کر دیا۔ نائمہ کا سر ایک طرف جھٹکے سے گھوما، لیکن وہ خاموش رہی۔ دلاور نے اس کا بازو مٹھی میں جکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا گاڑی کے پاس لے آیا۔ گاڑی میں بیٹھو، ابھی کے ابھی ہمیں گھر جانا ہے۔ دلاور کی آواز پہاڑوں میں گونجی۔ نائمہ نے گاڑی کے دروازے کے سامنے رک کر اسے نفرت بھری نظروں سے دیکھا اور چیخ کر بولی، میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس سے بہتر ہے کہ میں اس پہاڑی سے کود کر اپنی جان دے دوں، پر تمہارے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں گزاروں گی۔ دلاور کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس نے ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا، جس سے نائمہ کی چیخ تو نہیں نکلی، لیکن اس کا پورا وجود لرز گیا۔ وہ اب خاموش تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن چہرے پر ایک ایسی پتھرا دینے والی نفرت تھی کہ دلاور کو لگا وہ اسے کھو چکا ہے۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی، لیکن اس کی بے زبانی اور غصہ دلاور کے لیے کسی بھی چیز سے زیادہ خوفناک ثابت ہو رہا تھا۔ گھر پہنچتے ہی دلاور نے نائمہ کا ہاتھ تھامے اسے سیدھا اپنے کمرے میں کھینچ لیا اور دروازہ بند کرتے ہی اس پر سوالات کی بوچھار کر دی۔ آخر مسئلہ کیا ہے نائمہ؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ گاڑی سے لے کر گھر تک تم نے ایک لفظ نہیں بولا، بولو مجھ سے۔ نائمہ، جس کا چہرہ غصے اور کرب سے پیلا پڑ چکا تھا، اس نے ہچکیوں کے درمیان ایک ہی جملہ دہرایا، مجھے ابھی کے ابھی طلاق چاہیے، بس مجھے آپ سے آزادی چاہیے۔ دلاور کا غصہ آسمان پر تھا۔ وہ دھاڑا، بکواس بند کرو، طلاق کا لفظ دوبارہ زبان پر مت لانا۔ آخر ہوا کیا ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ کمرے میں شور سن کر آقا جان اور باقی گھر والے بھی دروازے پر آ گئے۔ ہنگامہ بڑھتا گیا، مگر نائمہ نے جیسے زبان کو تالا لگا لیا تھا۔
وہ بس یہی کہتی رہی کہ اسے اس کمرے میں اس انسان کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں رہنا۔ اسی کشمکش کے دوران نائمہ کا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر ایک بار پھر وہی تصاویر ابھری، مگر اس بار ساتھ میں کچھ دستاویزات بھی موجود تھیں جو ثابت کر رہی تھیں کہ یہ کوئی AI ایڈیٹنگ نہیں بلکہ ایک حقیقت تھی۔ نائمہ نے وہ فون سب کے سامنے کر دیا، جہاں اس کی سابقہ خفیہ شادی اور ان نازیبا تصاویر کا سچ عیاں ہو گیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب دلاور کی زندگی کا وہ تاریک باب کھل گیا تھا جسے اس نے برسوں سے چھپا رکھا تھا۔ یہ سب اس وقت کا تھا جب نائمہ سے اس کا کوئی رشتہ بھی نہیں تھا، مگر نائمہ کے لیے یہ ایک ایسا صدمہ تھا جس نے اس کی دنیا ہی ہلا کر رکھ دی تھی۔ دلاور کا رنگ فک ہو گیا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ راز جو اب تک چھپائے ہوئے تھا سب کے سامنے آ گیا تھا۔ وہ جو چند منٹ پہلے تک غصے میں طلاق کا نام سن کر آپے سے باہر ہو رہا تھا، اب دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ گھر والوں کے سوالیہ اور حقارت بھرے چہروں کو دیکھ کر اس کا سر جھک گیا۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں سب سے التجا کی، پلیز آپ لوگ ہمارے ذاتی معاملات سے دور رہیں، یہ سب ماضی کا حصہ ہے۔ نائمہ سے میرا رشتہ ہونے سے بہت پہلے کا۔ اس کی آواز میں اب وہ روب نہیں بلکہ ایک گہری شرمندگی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اب اسے نائمہ کی نظروں میں اپنی جگہ بنانے کے لیے صرف الفاظ نہیں بلکہ بہت کچھ قربان کرنا پڑے گا۔ نائمہ کو وہیں کھڑے دیکھ کر جس کی آنکھوں میں اب نفرت نہیں بلکہ ایک ایسی ویرانی تھی جو دلاور کے لیے کسی بھی سزا سے زیادہ بڑی تھی، وہ خاموش ہو گیا۔ گھر میں ایک سناٹا چھا گیا۔ ہر کوئی ششدر تھا کہ ایک ہستی مسکراتی زندگی کا یہ انجام کیسے ہو گیا۔ گھر والوں کے جانے کے بعد کمرے میں ایک دم گھٹن زدہ سناٹا چھا گیا۔ دلاور نے نائمہ کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس کی آواز میں التجا اور کرب تھا۔ نائمہ دیکھو، میری بات سنو، میں تمہیں سب کچھ بتانا چاہتا ہوں، یہ سب میرے ماضی کا حصہ ہے۔ نائمہ نے نفرت سے اپنا رخ موڑ لیا، اس کی آواز میں تلخی اور کراہت تھی۔ مجھے کچھ نہیں سننا، خدا کے لیے مجھے طلاق دے دیں، میں مزید ایک پل بھی آپ جیسے گھٹیا اور دوہرے کردار والے انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ دلاور نے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا نائمہ، وہ ایک وقتی رشتہ تھا۔ نائمہ نے تیکھی نظروں سے اس کی طرف دیکھا، تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ جو تصاویر میں نے دیکھی وہ ثواب کا کام تھا؟ اپنی ہوس کو جواز مت دیں، میں صرف آپ سے بیزار ہو چکی ہوں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ دلاور وہیں ساکت کھڑا رہ گیا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اب اس کی تمام تر دلیلیں نائمہ کے دل کی دیوار سے ٹکرا کر واپس آ رہی ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ نائمہ اس وقت بہت زیادہ جذباتی ہے، اس لیے اس نے اسے تنہا چھوڑ دینا ہی بہتر سمجھا تاکہ طوفان کچھ تھم سکے۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ ہر طرف رونقیں تھیں، مگر نائمہ اور دلاور کے درمیان ایک ایسی خلیج حائل تھی جسے دیکھ کر ہر کوئی پریشان تھا۔ نائمہ جو پہلے شادیوں اور تقریبات میں سب سے زیادہ متحرک ہوتی تھی، اب ایک مجسمہ بنی رہتی تھی۔ شادیوں سے بار بار شادی کے انتظامات میں مدد کے لیے کہتی، اس کے لیے کپڑوں کے انتخاب اور گھر کی سجاوٹ کے مشورے مانگتی، مگر نائمہ بس خاموشی سے سر ہلا دیتی تھی۔ وہ کسی کام میں بھی دلچسپی نہیں لے رہی تھی، ورنہ دلاور سے بات کرتی، نہ ہی ان کے کمرے کی طرف رخ کرتی۔ وہ سعدیہ کی خوشیوں میں اپنی موجودگی کو دکھا رہی تھی، مگر اس کا دل کہیں اور ہی ویران ہو چکا تھا۔ دلاور دور سے اسے دیکھتا، اسے منانے کی کوشش کرتا، مگر نائمہ کی خاموشی اسے دیوار بن کر روک لیتی۔ سعدیہ کی شادی کی تمام تقریبات، مہندی، بارات اور ولیمہ خیر و عافیت سے گزر گئی۔ ولیمے کے دن نائمہ نے سیاہ رنگ کی ساڑی زیب تن کی تھی، جس میں وہ کسی حسینہ سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی اداسی اور خاموشی نے اس کے حسن کو ایک پراسرار اور دلکش رنگ دے رکھا تھا۔ محفل میں دلاور کی نظریں ہر لمحہ نائمہ کا پیچھا کر رہی تھی۔ اس کا دل اسے بار بار نائمہ کی طرف کھینچ رہا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ ابھی نائمہ کا زخم تازہ ہے۔ ولیمے کی رات جب گھر میں سناٹا چھا گیا تو دلاور ہمت جمع کر کے نائمہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ نائمہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی، شاید وہ سو رہی تھی۔ دلاور دبے پاؤں اس کے قریب آیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ کافی دیر تک نائمہ کے چہرے کے نقوش کو تکتا رہا۔ اس کے چہرے کی معصومیت اسے اندر سے چیر کر رکھ دیتی تھی۔ دلاور نے آہستہ سے نائمہ کے ہاتھ کو چھوتے ہوئے سرگوشی کی۔ نائمہ، میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو، پلیز میری بات سنو،
وہ سب کچھ تمہارے آنے سے پہلے کا تھا، میرا ماضی تھا جس کا میرے حال سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، تمہارے بغیر یہ کمرہ، یہ گھر سب سونا لگتا ہے۔ مجھے معاف کر دو، میری انا اور میرے ماضی کی سزا مجھے مت دو۔ وہ کافی دیر تک اسے منانے کے لیے جذباتی باتیں کرتا رہا، اپنی تنہائی اور نائمہ کی ضرورت کا تذکرہ کرتا رہا۔ نائمہ نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر رکھی تھی، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اٹھ کر اس کے سینے سے لگ جائے، لیکن وہ تلخ یادیں اسے روک رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد جب دلاور کو لگا کہ شاید وہ اب نہیں جاگے گی تو وہ بھاری دل کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ دلاور کے قدموں کی چاپ دور ہوتے ہی نائمہ نے گہری سانس لی اور کروٹ بدل کر اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور خود سے مخاطب ہو کر دبی ہوئی آواز میں بولی، میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں دلاور۔ یہ سچ ہے کہ آپ کے بغیر میرا دم گھٹتا ہے، لیکن وہ جو کچھ میں نے دیکھا وہ میرے لیے کتنا تکلیف دہ تھا، یہ میں آپ کو الفاظ میں کیسے بتاؤں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ماضی ہے، لیکن میرے لیے تو وہ میرے اعتماد کا قتل تھا۔ محبت تو ہے، لیکن کیا میں وہ سب کچھ بھلا کر دوبارہ وہی نائمہ بن پاؤں گی؟ اس کے آنسو اس کے گالوں پر بہہ نکلے اور وہ اسی کشمکش میں مبتلا رہی کہ اس محبت کا انجام کیا ہوگا۔ دلاور اپنے کمرے میں فرش پر نائمہ کے کمرے کے دروازے کے سامنے ہی بیٹھ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں مسلسل بہہ رہے آنسوؤں سے سرخ ہو چکی تھیں اور اس کا پورا وجود غم اور پچھتاوے کی وجہ سے پسینے اور آنسوؤں میں شرابور ہو گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے سینے میں لگی وہ پچھتاوے کی آگ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ وہ نائمہ کی خاموشی کی دیوار کو توڑنے کی ہمت نہیں پا رہا تھا۔ دوسری طرف نائمہ کے حالات بھی کچھ بہتر نہیں تھے۔ شادی کی تقریبات ختم ہونے کے بعد اسے مسلسل سر چکرانے مت لی اور شدید کمزوری کا احساس ہونے لگا۔ اسے لگا شاید یہ سب شادی کے ہنگاموں، تھکاوٹ اور ذہنی دباؤ کا نتیجہ ہے، اسی لیے اسے نظر انداز کر دیا اور اپنی پڑھائی اور کالج کے معمولات میں خود کو مصروف کر لیا۔ دلاور اور نائمہ کے درمیان خاموشی کا ایک ایسا طویل سلسلہ قائم ہو گیا تھا کہ گھر والے بھی اب کچھ پوچھنے سے کترانے لگے تھے۔ کئی دن اسی طرح گزر گئے۔ نائمہ کی طبیعت سنبھلنے کے بجائے بگڑتی گئی۔ ایک رات جب اس کا جی بہت زیادہ خراب ہوا اور اسے اپنا وجود بوجھل محسوس ہونے لگا تو اسے شک گزرا۔ اس نے ہمت کر کے بازار سے پریگننسی کٹ منگوائی۔ واش روم میں کھڑے ہو کر جب اس نے کٹ پر نتائج دیکھے تو وہ ساکت رہ گئی۔ وہ حاملہ تھی۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپنے لگے اور کٹ اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر سنک میں گری۔ اس لمحے اس کے ذہن میں ایک ہی ساتھ ہزاروں خیالات آئے۔ ایک طرف اس کی نفرت، دلاور کا ماضی اور ان کے درمیان حائل وہ بہت بڑی خلیج، اور دوسری طرف اس کے وجود میں پلتی ہوئی ایک نئی زندگی۔ وہ دھیرے سے فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کے آنسو دوبارہ بہنے لگے، مگر اس بار وہ صرف دکھ کے نہیں تھے بلکہ اس غیر یقینی صورتحال کے تھے جس نے اس کی زندگی کو ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا تھا جہاں سے واپسی کا راستہ اب بہت ہی مشکل ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ خبر دلاور کو کیسے دے، یا اس خبر کے بعد بھی وہ اپنی طلاق کے مطالبے پر قائم رہ سکے گی۔ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے گھر میں پھیل گئی اور آخرکار دلاور کے کانوں تک بھی جا پہنچی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ حبس اور خاموشی نے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا کہ اچانک دلاور نائمہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی حالت دیدنی تھی۔ وہ دلاور جو اپنی شخصیت اور نفاست پر کبھی آنچ نہیں آنے دیتا تھا، آج بکھرا ہوا تھا، بال الجھے ہوئے تھے، آنکھیں دکھ اور جاگنے کی وجہ سے سرخ اور چہرہ بخار کی شدت سے تمتما رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے نائمہ کے قریب آیا اور بستر کے ساتھ زمین پر بیٹھ گیا۔ نائمہ نے کئی بار اور کئی دنوں تک اسے اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اسے دور کر دے، لیکن دلاور نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیے۔ اس کے ہاتھ گرم تھے اور اس کی سسکیاں کمرے کی فضا میں گونج رہی تھیں۔ دلاور نے نائمہ کے ہاتھوں کو اپنے آنسوں سے بھگوتے ہوئے انتہائی قرب بھری آواز میں کہا، نائمہ میری بات سن لو، خدا کے لیے میں نے وہ شادی کبھی اپنی خوشی سے نہیں کی تھی، وہ ایک مجبوری تھی، ایک جال تھا جس میں مجھے پھنسایا گیا تھا۔ وہ تصاویر وہ تب کی ہیں جب میں ہوش میں نہیں تھا۔ اس لڑکی نے مجھے نشہ آور چیز دی تھی۔ میں آج بھی وہی انسان ہوں جو تم سے محبت کرتا ہے، جس نے کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دیا۔ وہ شدت گریہ سے کانپ رہا تھا۔ اس نے نائمہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اگر یقین نہ آئے تو حیدر سے پوچھ لو، وہ میرا بہترین دوست ہے، وہ سب جانتا ہے۔ وہ لڑکی آج بھی میری زندگی برباد کرنا چاہتی ہے، وہ مجھے بلیک میل کر رہی ہے، لیکن میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ میں نے تمہیں کبھی بھی نہیں دھوکہ دیا، میری محبت سچی ہے، مجھے معاف کر دو۔
میری زندگی تم سے جڑی ہے، مجھے اس دلدل سے نکال لو۔ نائمہ کا دل جو نفرت اور دکھ کی تہوں میں دبا ہوا تھا، اس کی سچی اور بے بس طرف دیکھ کر پگھلنے لگا۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنی محبت کا وہ پہلا عکس دیکھ رہی تھی جس نے اسے اپنا دیوانہ بنا دیا تھا۔ اس نے اپنی لرزتی ہوئی انگلیاں دلاور کی بالوں میں الجھائیں اور پھر خاموشی سے اس کے ہاتھ کو اپنے پیٹ پر رکھا جہاں ایک نئی زندگی پنپ رہی تھی۔ نائمہ کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی اور وہ ہچکیاں لیتے ہوئے اس کے سامنے فرش پر ہی بیٹھ گئی۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہا، دلاور، میں نے سوچا تھا کہ میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کر سکوں گی، لیکن میری خود کی حالت دیکھی ہے آپ نے۔ اب میں اکیلی نہیں ہوں، میرے اندر آپ کا ایک چھوٹا سا حصہ پل رہا ہے۔ کیا آپ کو اس وقت بھی اپنی اس نام نہاد محبت کی فکر ہے، یا اس بچے کی جو ابھی دنیا میں بھی نہیں آیا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور دلاور نے اسے اپنے بازوں میں لے لیا جیسے وہ اس کے تمام آنسوؤں اور دکھوں کو خود میں جذب کر لینا چاہتا ہو۔ دلاور نے اپنی جذباتی کیفیت میں نائمہ کے ہاتھوں کی نرم ہتھیلیوں پر اپنی انگلیوں کے پوروں پر ایک ایک کر کے بوسے دیے۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ تم جانتی ہو نائمہ، میں نے آج تک کسی سے اتنی محبت نہیں کی جتنی تم سے کی ہے۔ تم تو مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی نا؟ اس دن جب کچھ لمحوں کے لیے تم مجھ سے دور ہوئی تھی، میرا پورا وجود جیسے بکھر گیا تھا۔ میں پاگل ہونے لگا تھا، مجھے لگا تھا میں مر جاؤں گا، میری سانس تک نہیں لے پا رہا تھا۔ جب تم اس طرح میرے سامنے بے ہوش ہوئی، تم سوچ بھی نہیں سکتی میری کیا حالت ہوئی تھی۔ ایسا لگا جیسے میری روح میرے جسم سے نکل رہی ہو۔ دلاور نے اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں نائمہ کے چہرے کو تھام لیا۔ اس کی آنسوں سے نائمہ کے رخسار بھیگ رہے تھے۔ اس نے اپنی پیشانی کو نائمہ کی پیشانی سے ٹکا دیا جیسے دو روحیں ایک دوسرے میں ضم ہو رہی ہوں۔ نائمہ کی سسکیاں اب ہچکیوں میں بدل چکی تھیں۔ وہ دلاور کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے قرب اور شرمندگی سے بولی، مجھے معاف کر دیں دلاور، مجھے نہیں پتا مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میں بھی بہت ڈر گئی تھی، مجھے لگا میں نے آپ کو کھو دیا ہے، مجھے لگا کوئی مجھ سے میرا سب کچھ چھین لے گا۔ جب آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر گئے تھے تو مجھے ایسا لگا جیسے دنیا کا ہر رنگ مجھ سے چھین لیا گیا ہو۔ وہ دونوں اس رات کمرے کے اسی فرش پر ایک دوسرے کی باہوں میں قید ہو گئے۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ گلے لگ کر روتے رہے۔ ان کے آنسوؤں نے ان کے درمیان قائم ہونے والی تمام تلخیوں کو دھو دیا تھا۔ وہ خاموش سسکیاں، وہ مضبوط گرفت اور ایک دوسرے کے وجود میں پناہ لینے کی ایک کوشش اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ غلط فہمیوں کے اس طوفان نے ان کی محبت کو کمزور نہیں بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ گہرا اور پختہ کر دیا تھا۔ کمرے میں صرف ان کی دھڑکنیں اور ہچکیوں کی آواز تھی، جیسے وہ دونوں ایک دوسرے سے وعدہ کر رہے ہوں کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ کبھی بھی ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے۔ وقت کے ساتھ ساتھ تمام تلخیاں برف کی طرح پگھل گئیں۔ نائمہ کی حمل کی خبر نے گھر میں ایک نئی روشنی اور خوشی کی لہر دوڑا دی تھی۔ دلاور جو پہلے ہی نائمہ کا دیوانہ تھا، اب اس کا خیال کسی نازک پھول کی طرح رکھنے لگا۔ ان کی محبت میں اب ایک ایسا پختہ ٹھہراؤ آ چکا تھا جو ماضی کے کسی بھی سائے کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیتا تھا۔ دلاور نے ہر قدم پر ثابت کیا کہ اس کا ماضی صرف ایک کرکھناک غلطی تھی اور اس کا حال اور مستقبل صرف اور صرف نائمہ اور ان کے آنے والے بچے کے نام ہے۔ وہ دن آخرکار آ ہی گیا جب ہسپتال کا راہداری ان کی مسرتوں سے گونج اٹھا۔ آپریشن تھیٹر کے باہر دلاور کا حال ایسا تھا جیسے اس کی اپنی زندگی کا امتحان ہو رہا ہو۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا۔ اس کی دعائیں مسلسل نائمہ کی سلامتی کے لیے بلند ہو رہی تھیں۔ پھر اچانک ہی دروازہ کھلا اور نرس کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی، مبارک ہو، آپ کے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ دلاور کا دل خوشی سے اچھل پڑا۔ کچھ دیر بعد جب اسے نائمہ کی کمرے میں جانے کی اجازت ملی تو اس نے دیکھا کہ نائمہ تھکن کے باوجود ایک سکون بھری مسکراہٹ لیے نیم دراز تھی۔ اس کے پہلو میں ایک چھوٹا سا وجود نرم کپڑوں میں لپٹا ہوا تھا۔ دلاور قریب گیا، نائمہ کا ماتھا چوما اور پھر آہستہ سے اپنے بیٹے کو باہوں میں اٹھا لیا۔ اس معصوم چہرے کو دیکھ کر دلاور کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ نائمہ نے دلاور کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر اطمینان اور بے پناہ محبت کے جذبات تھے۔ اس نے دلاور کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور دبی آواز میں بولی، دیکھیے ہمارا چھوٹا سا جہان۔ دلاور نے مسکرا کر بچے کو پیار کیا اور پھر نائمہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ یہ ہماری محبت کی سب سے خوبصورت نشانی ہے نائمہ۔ اب ہماری کہانی مکمل ہو گئی ہے۔ ہسپتال کے اس کمرے میں جہاں کھڑکی سے باہر شہر کی روشنیاں دمک رہی تھی، ایک مکمل اور پرسکون دنیا آباد تھی۔ تمام دکھ، تمام تلخیاں اور وہ راتیں جو آنسوؤں میں گزری تھیں اب ایک خوشگوار ماضی بن چکی تھیں۔
ان کے درمیان اپنا کوئی شک تھا، نہ کوئی فاصلہ، بس ایک دوسرے کے لیے جیتی جاگتی محبت تھی، اور ان کی گود میں پلتا ہوا ان کا خوبصورت مستقبل، ایک ایسی ہیپی اینڈنگ جس کی تمنا میں انہوں نے کئی طوفانوں کا سامنا کیا تھا۔